جلیل القدر محدثین کا یہی موقف ہے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام کی عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے ساتھ نکاح کے وقت میں آپ کی عمر 25 سال تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 25 سال۔ اب یہ دیکھیں کہاں 25 سال اور کہاں 45 سال۔ حضرت خدیجہ کو ایک بوڑھی عورت کر کے پیش کیا گیا ہے روایات کے اندر۔ رسول اللہ کے ساتھ 25 سال زندگی گزاری ہے، آپ ان سے محبت کیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ محبت کا اندازہ کیجئے کہ سیدہ خدیجہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق کیا تھا۔ فرماتے انی قد رزقت حبھا، اللہ اکبر۔ میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ بے شک مجھے رزق دیا گیا ہے خدیجہ کی محبت کا۔ رسول اللہ کی محبت ہے سیدہ خدیجہ۔ ہم کہتے ہیں نا کہ میری محبت ہے، ہماری محبت ہے، زندگی میں ہم محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے جو محبت کی ہے سیدہ خدیجہ کے ساتھ کی ہے، اور یہ محبت خود ان کی اپنی جانب سے بھی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں رزقت حبھا، مجھے اللہ کی جانب سے رزق دیا گیا ہے خدیجۃ الکبریٰ کی محبت، سلام اللہ علیہا، علیہ السلام و علیہ رضوان۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 6278، ہشام بن عروہ سے، وہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے، اور وہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں میں سے، ازواج میں سے کسی پر میں نے رشک نہیں کیا یا میں نے غیرت نہیں کی سوائے خدیجہ کے، اور بات یہ ہے کہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تھا، میں نے ان کا زمانہ بھی نہیں پایا تھا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بکری ذبح کیا کرتے تھے تو آپ فرماتے کہ اس کا گوشت خدیجہ کی سہیلیوں کو بھیج دو، یعنی صرف خدیجہ کی یاد نہیں بلکہ حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ان کی سہیلیاں تھیں، جو ان کی دوستیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی احسان کیا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ فقلت خدیجہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انی قد رزقت حبھا، اللہ اکبر، مجھے اس کی محبت رزق دی گئی ہے، مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے۔ اہل البیت علیہم السلام کی ماں ہے خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام۔ تو اس روایت سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ حضرت خدیجہ کا کیا مقام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ سے فرما رہی ہیں۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ مدد مجھے خدیجہ سے ملی ہے پورے عرب میں کسی سے نہیں ملی۔ جو مدد اولاد کے ذریعے سے خدیجہ نے مجھے کی، اللہ نے مجھے خدیجہ سے اولاد دی اور باقی سب سے محروم رکھا۔ اس نے مجھے مال کے ذریعے مدد کی، خدیجہ نے میرے ساتھ اس موقع پہ ساتھ دیا کہ جب سب نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ہے خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو ان کو ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ آپ تو عرب کی بوڑھی خاتون تھی، آپ کی عمر اتنی ایجڈ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی۔ بہرحال دوستو، میں نے اپنا موقف بتا دیا، اب اس پر میں کچھ حوالے اہل سنت اکابر کی جانب سے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میرا موقف وہ اہل سنت اکابر کی روشنی میں ہوتا ہے، ان کے اقوال کی روشنی میں ہوتا ہے۔ اس طرح نہیں یہ ہوا کے اندر گفتگو کرتا ہوں جیسے ہمارے ہاں لوگ جناب ماشاءاللہ وہ 45 سال کی تھی دیکھیں، اور دوسری جانب رسول اللہ 25 سال کے تھے، کوئی حوالہ ان کے پاس نہیں، کوئی گفتگو نہیں، اپنی کتابوں سے بھی بے خبر ہیں۔ احمد بن حسین البیہقی المتوفی 458 ہجری، انہوں نے دلائل النبوہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ 71 پر انہوں نے حضرت خدیجہ کی عمر پر بحث کی ہے، آپ کی اولاد کے حوالے سے گفتگو کی ہے، آپ کے بچوں کے حوالے سے، آپ کے صاحبزادگان کے حوالے سے۔ اس میں یہ قول لکھتے ہیں، کہتے ہیں قال ابو عبداللہ۔ اچھا، یہ جو بیہقی ہے نا، جو دلائل النبوہ لکھنے والے ہیں امام بیہقی رحمہ اللہ، یہ امام حاکم صاحب مستدرک کے شاگرد ہیں۔ کن کے؟ جو صاحب المستدرک ہیں، حاکم النشاپوری رحمہ اللہ، ان کے شاگرد ہیں یہ۔ کہتے ہیں قال ابو عبداللہ، بیہقی کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ نے کہا، کون ابو عبداللہ؟ حاکم النشاپوری۔ قرأت بخط ابی بکر ابن ابی خیثمہ، میں نے ابو بکر ابن ابی خیثمہ کی رائٹنگ سے ہی میں نے یہ دیکھا
لکھا ہوا دیکھا، قال انہوں نے کہا کہ ہمیں مصعب بن عبداللہ الزبیری نے نقل کیا، وہ کہتے ہیں اکبر ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم القاسم ثم زینب ثم عبداللہ ثم عبداللہ ثم ام کلثوم ثم فاطمہ ثم رقیہ. یہ انہوں نے لکھا ہے حاکم النشاپوری رحمہ اللہ نے کہ یہ آپ کی اولاد تھی. پھر کہتے ہیں قال مصعب ہم ہاکذا الاول فالاول، یعنی اس ترتیب کے ساتھ یہ آپ کی اولاد ہے. ثم مات القاسم، پھر جناب قاسم علیہ السلام کا وصال ہوا، وہو اول میت من ولدہ، یہ آپ کے اولاد میں سب سے پہلے اس دنیا سے جانے والے ہیں. مات بمکہ ثم مات عبداللہ، ان کا مکہ میں وصال ہوا، پھر جناب عبداللہ علیہ السلام کا وصال ہوا. ثم بلغت خدیجہ 65 سنۃ، پھر سیدہ خدیجہ کی جو عمر ہے وہ 65 سال تھی. اچھا کہتے ہیں وہ یقال 50 سنۃ، کہا جاتا ہے کہ 50 سال تھی. وہو اصح، اور صحیح قول کون سا ہے؟ یہ 50 سال والا. دونوں باتیں انہوں نے لکھی ہیں، یہ بھی لکھی کہ 65 سال اگر مانا جائے تو 40 سال میں ان کی شادی ہوئی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ صحیح جو قول ہے، یعنی حاکم النشاپوری کہتے ہیں جو صحیح قول ہے وہ کون سا ہے؟ 50 سال کا ہے. وہو اصح، اور یہی صحیح قول ہے. یہ بیہقی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کن کے حوالے سے؟ حاکم النشاپوری کے حوالے سے. اس پر جو محقق ہیں کتاب کے دکتور عبد المعطی قلعجی، اور یہ سعودی عرب سے یہ کتاب چھپی ہے، وہ حاشیے میں تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں وَيُقَالُ 50 و50 اصح، کہا جاتا ہے 50 سال، اور یہی صحیح بات ہے. کون سی بات؟ یہی صحیح بات ہے 50 سال والی. اور ابن اسحاق نے بھی یہی نقل کیا ہے 50 سال والی. التعلیق علی الرحیق المختوم، رحیق المختوم یہ عربی زبان کے اندر بھی یہ کتاب چھپی ہے. اس کے اوپر جو کمنٹس لکھے ہیں، تبصرہ جو کیا ہے، وہ محمود بن محمد الملاح انہوں نے لکھا ہے. صفحہ 332 میں وہ لکھتے ہیں عمر خدیجہ رضی اللہ عنہ عند زواجها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی کے وقت سیدہ خدیجہ کی جو عمر تھی وہ کیا تھی؟ الروایات ورد فیہا من الروایات انہا، اس کے بارے میں روایات ہے، کہتے ہیں 25، بعض نے 28، بعض نے 35، بعض نے 40، بعض نے 36، یہ اقوال نقل کیے. کہتے ہیں وَلَعَلَّ الْأَرْجَحَ أَنَّهَا، راجح قول یہ ہے کہ ان کی جو عمر تھی 28، 28 سنہ، 28 سال تھی. لِإِنْجَابِيَ ذَكَرَيْنِ وَأَرْبَعِ نَاس، کیونکہ آپ سے دو اولاد مذکر یعنی 2 اولاد نرینہ پیدا ہوئے، اور 4 آپ کی جو بیٹیاں ہیں وہ آپ سے ہاں پیدا ہوئی. تو انہوں نے یہ بات 28 سال لکھی. لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ جو صحیح قول ہے، محقق تحقیقی قول ہے، اس پہ اور بھی دیگر اقوال ہیں. وہ کیا ہے؟ جناب خدیجہ الکبریٰ کی عمر نکاح کے وقت میں 25 سال تھی. یہی صحیح قول ہے. اس پر ہمارے ہاں معاصر جنہوں نے دا پروفٹ ہائر انگلش میں کتاب لکھی ہے، بہت پوری دنیا کے اندر اس کا ایک چرچا ہو رہا ہے، جس میں اردو زبان میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. ڈاکٹر حسن عباس صاحب رائٹر ہیں، اور اردو زبان کے اندر حیدر قرار کے نام سے. اس میں انہوں نے بھی مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، اور جو راجح قول انہوں نے ذکر کیا ہے وہ 26 سال کا قول ذکر کیا ہے، یہی 25-26 سال کا. تو جو محققین علماء ہیں، حتیٰ کہ جو مستشرقین ہیں، اورینٹلز ہیں، وہ بھی یہی ذکر کرتے ہیں. آپ اس پہ تحقیق کر لیں، یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے. لیکن اچھا، مجھے یہ ان سے اختلاف نہیں ہے کہ یہ 40 یا 45 سال کیوں بیان کرتے ہیں، مجھے یہ اختلاف نہیں ہے. مجھے ان سے اختلاف یہ ہے کہ یہ صرف یہی کیوں بیان کرتے ہیں، ساتھ میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس میں اختلاف ہے. بھئی بیان کرو نا. میں آپ کو کئی ایسے علماء بتاؤں کہ جو اپنے آپ کو محقق ریسرچرز کہتے ہیں، لیکن جب وہ جناب خدیجہ کی عمر کی باری آتی تو کہتے ہیں ان کی زندگی کے بارے میں 45 سال کی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ بس جیسے لوگوں سے سن لیا اسی پر چل رہے ہیں، وہ آگے بیان کرتے جا رہے ہیں. لیکن اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر سے اختلاف کر لے کہ نہیں 9 سال میں نہیں ہوئی بلکہ 19 سال میں ہوئی ہے، تحقیقی قول یہ، اس کو یہ لوگ زندیق کہتے ہیں. اس کے پاس مت بیٹھو، تو گمراہ ہے، رافضی ہے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، حدیث میں تو 9 سال آیا، یہ کہاں سے 19 سال بیان کر رہا ہے. تو کیا ہے معاملہ؟ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ ملکۃ العرب ہے. حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی زندگی کے ساتھ جو بعد کے زمانے میں اموی ادوار کے اندر ان کی شخصیت کو بہت سارا چھپایا گیا، بہت حصہ چھپایا گیا ہے. اور کیوں نہ چھپائیں،
انہیں معلوم ہے کہ جناب ختیجہ وہ زندگی ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو رسول اللہ کے ساتھ مل کر رسول اللہ کا ساتھ دینے والی ہے. رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ مجھ پر جو مقام میرے ساتھ جناب ختیجہ کا ہے میرے دل میں، جس طرح سے انہوں نے میری مدد کی اور کسی نے نہیں کی ہے. تو یہ میری اس حوالے سے ریسرچ تھی. امید کرتا ہوں کہ آپ تک بات پہنچ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے، اہل البیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان کریم.